بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں سورہ بقرہ میں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، اے ایمان والو تم اپنے پاکیزہ مال سے خرچ کرو، جو پاکیزہ مال تم نے کمایا ہے، اور وہ مال جو ہم نے زمین سے نکال کے تمہیں دیا ہے۔ خود کمائے سے مراد ہے تجارت کا سامان۔ تاجر لوگ تجارت کرتے ہیں تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ جو تم نے کمایا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں بھی دو، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور جو ذمہ دار کاشتکاری کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ زمین سے نکال کے ان کو دیتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا جو تم نے نکالا، فرمایا ہم نے نکال کے تمہیں دیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ آج کل گندم کی کٹائی کا موسم آیا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ موسم بارشوں کے حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں، اور ذمہ دار ڈر بھی رہے ہیں کہ کہیں ہماری فصل خراب نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فصلوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے بیج ڈالا تھا، اگایا اللہ نے، بڑے اللہ نے کیا، پانی اللہ نے مہیا کیا، بارشیں اللہ نے ڈالی، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہی اللہ کہتے ہیں کہ اب اس میں سے کچھ حصہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ تو ہم ارادہ کر لیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، عشر ادا کریں گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری پیداوار بڑھائیں گے بھی، اور ہماری پیداوار کی حق تعالی شانہ حفاظت بھی فرمائیں گے۔ یہ جو عشر نکالا جاتا ہے، یہ جب نکالیں گے تو اس سے برکت ہوگی، کمی نہیں آئے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کمی آئے گی، کمی نہیں آئے گی، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کمی آئے گی اور عشر ادا نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کھیتیوں پہ آفتیں نازل فرماتے ہیں، پھر ان کا مال پھر کم ہوتا ہے۔ تو عشر دینا کس کو ہے؟ جو زکوٰۃ کا مستحق ہے وہی عشر کا مستحق ہے، اس کو عشر دیا جائے گا۔ لیکن قرآن پاک کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس سے اگلی آیات میں حق تعالی شانہ نے ایک مصرف بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ ان فقراء کو دو، ضرورت مندوں کو دو جو اللہ کے راستے میں محصور ہو گئے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کی ہوئی ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کرتے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض۔ تو اللہ کے نزدیک ایسا ہونا کہ کوئی اور کام کا نہ رہے، صرف دین کے کام کا ہو، اللہ کو پسند ہے۔ لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند ہے۔ اور اسی رکوع میں حق تعالی شانہ یہ فرماتے ہیں، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں علم اور حکمت عطا فرماتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنا مال ان لوگوں پہ خرچ کرو جو اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں اور جو علم میں لگے ہوئے ہیں، جو حکمت حاصل کر رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جو مال کھایا ہے وہ مال علم بن کے نکلے گا آپ کا، وہ دنیا کے سامنے ہدایت کا سامان بن کے جائے گا۔ یہ آپ کی ایک بوری جو گندم ہے عشر کی نکالی ہے، اگر یہ مدارس میں چلی گئی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بوری جو ہے یہ علم کی شکل اختیار کر لے گی، کھانے والے کھائیں گے اور کھانے کے بعد اس کو پڑھیں گے، دین پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، اور علم جو ہے وہ نمودار ہوگا۔ دی تھی آپ نے گندم، اور وہ مدرسے میں جا کے وہ گندم جو ہے وہ علم کی شکل میں باہر آئی ہے۔ تو آپ کی گندم علم کی اشاعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو، میں بھی ذمہ داروں کے ساتھ تعلق رکھنے والے خاندان سے ہی ہوں، تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عشر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور غریبوں کا بھی خیال کرے، گرد و پیش کا بھی خیال کریں، لیکن سب سے زیادہ جدھر اللہ تعالیٰ نے متوجہ فرمایا ہے
ادھر متوجہ ہوں، جہاں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں دیں، تاکہ ہماری گندم جو ہے وہ گندم نہ رہے بلکہ وہ تبدیل ہو کے علم بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔